مرحبا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا منزل مقصود تک پہنچانا تمہارا فرض نہیں، تمہارا کام صرف رستہ دکھانا ہے. مگر ہاں، خدا جس کو چاہے منزل مقصود تک پہنچا دے. اور لوگو، تم جو کچھ نیک کام میں خرچ کرو گے تو اپنے لیے، اور تم تو خدا کی خوشنودی کے سوا اور کام میں خرچ کرتے ہی نہیں ہو. اور جو کچھ تم نیک کام میں خرچ کرو گے قیامت میں تم کو بھرپور واپس ملے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا. یہ خیرات خاص ان حاجت مندوں کے لیے ہے
جو خدا کی راہ میں گھر گئے اور اگر روئے زمین پر جانا چاہیں تو چل نہیں سکتے، ناواقف ان کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے امیر سمجھتے ہیں، لیکن تو اے مخاطب اگر ان کو دیکھے تو ان کی صورت سے سمجھ جائے کہ یہ محتاج ہیں، اگرچہ یہ لوگ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے، اور جو کچھ بھی تم نیک کام میں خرچ کرتے ہو خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی اور میرے ساتھ ہیں میری ساتھی اینکر سیدہ ہرا شرازی۔ ہماری جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان اپنی پوری رونقوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، عبادتوں کا ماحول ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو مزید عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم اپنی استطاعت کے مطابق نیک اعمال انجام دے رہے ہیں خدا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج بھی اپنی سحری کی ٹرانسمیشن میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عالم انسانیت پر خدا کا ایک عظیم احسان ہے۔ بے شک بے شک۔ یقیناً کہ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک طبقے کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے، ہر زمانے کے لیے اور ہر طبقے کے لیے، انسانیت کے ہر طبقے کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے کہ رسول کی بعثت سے قبل خواتین کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں جو رویہ رکھا جاتا تھا، جو روش عام تھی، وہ انتہائی قبیح، انتہائی تکلیف دہ، جہاں انسانیت کا قتل کیا جاتا تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ اپنے لیے اس کو باعث شرم سمجھتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ روایت ہے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ جا کے اسے زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل جب عرب معاشرے میں جاہلیت کا یہ عالم ہے کہ بیٹیوں کو اپنے لیے باعث ذلت سمجھا جاتا ہے، بیٹیوں کو ان کے حقوق حاصل نہیں ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، عرب کے اس معاشرے میں ایک بی بی نظر آتی ہے جو اپنا کاروبار بھی کرتی ہیں، تجارت کرتی ہیں، اور ایسا کاروبار کرتی ہیں کہ سارا عرب ان کو ملکۃ العرب کہتا ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ ان کی پاکیزگی کی گواہی عرب کی جاہلیت کے زمانے کے اس وقت کے لوگ بھی دیا کرتے تھے، اور وہ بی بی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آج تاریخ کی مناسبت سے چونکہ وفات جناب خدیجۃ الکبریٰ کے یہ تاریخ ہے تو انہی کی شخصیت پر گفتگو ہوگی۔ ویسے ان کا لقب ملکۃ العرب ہے، لیکن جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں یہ بی بی آ گئیں، اور یہ وہ پہلی بی بی ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آئیں، تو اب ان کا درجہ مزید بلند ہو گیا کہ وہ ام المومنین ہو گئیں۔ بے شک۔ اور ان کا ایک اور کمال یہ ہے، یعنی عظمت اور ان کی رفعت کی انتہا یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی حیات تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ ان کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ کہنے والے کہتے تھے کہ آپ انہیں کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ بی بی وہ ہے کہ جب لوگ مجھے ابتر کا طعنہ دیتے تھے تو خدیجہ نے مجھے صاحب کوثر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہتے تھے کہ یہ صرف زوجہ کی یاد نہیں ہے، یہ خدیجہ کی یاد ہے۔ تو یقیناً شریک حیات ہونا اور ہے، شریک مقصد حیات ہونا اور ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک مقصد حیات ہیں، اسی لیے آپ نے اپنا تمام مال و زر، اپنی دولت
راہ اسلام میں خرچ کی اور جو آیات ہم نے تلاوت کی، یقیناً اس میں پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ جو کچھ تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو خدا تمہیں اس سے بہت بہتر اجر، اس سے بہت زیادہ اجر قیامت میں دے گا۔ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان نہایت واجب الاحترام شخصیات موجود ہوں گی۔ میں بہت شکر گزار ہوں اپنی انتہائی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ایک مرتبہ پھر ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید اون محمد نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک معروف نعت خواں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، فرید احمد خورشیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے قاری صاحب کہ جن کی تلاوت سے ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے، فیصل محمود وڑائی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما موجود ایک اور خوبصورت آواز نعت خواں سعید مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ہمیشہ کی طرح مرحبا کچن میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی شیخ سبین کہ جن کی مزیدار ڈشز لوگ بنا بھی رہے ہیں گھر پہ اور بہت پسند بھی کر رہے ہیں۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے پوچھیں گے کہ آج ہمارے مرحبا کچن میں کیا تیار ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ان اسپانسرز کا کہ جن کے تعاون کے ذریعے سے یہ نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ سب سے پہلے حبیب آئل مل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے، حبیب آئل مل آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ملکہ فوڈز آپ کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ کاروان امیر حمزہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی ہرا۔ السلام علیکم۔ آج گفتگو بی بی ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہوگی۔ یقیناً وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جن کو سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ ہونے کا فخر حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ اس نبی کی ڈھال بنی رہیں۔ جب دنیا آپ کے خلاف ہو گئی تو بی بی ختیجۃ الکبریٰ آپ کی ڈھال بن کر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی رہیں، اس کڑے وقت میں بھی آپ کا ساتھ دیتی رہیں، آپ کا سہارا اور آسرا بنی رہیں۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے علم و عمل کے سیگمنٹ سے پہلے ہم چلتے ہیں سبین کی طرف، اور سچ کے مرحبا کچن میں سبین آج کیا بن رہا ہے، کون سی ڈش جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے؟ آپ کی ڈشز بہت پسند کر رہے ہیں سب لوگ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آج میں ملکہ والوں کی ہی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، پشاوری کڑھائی گوشت مسالہ۔ اچھا، پشاوری کڑھائی؟ جی پشاوری کڑھائی، کہ جیسے کہ میں نے ایک حیدرآبادی اچاری گوشت بنایا، اسی طرح سے مختلف ہمارے پاس ان کی ریسیپیز ہیں جو میں شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ۔ آج جو ریسیپی بنا رہی ہوں پشاوری کڑھائی گوشت ہے۔ واہ واہ جی اچھا، میں اس کی ریسیپی شیئر کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ؟ ضرور۔ جی جی بالکل۔ اچھا، اس میں چکن یا بیف کا گوشت ہم استعمال کریں گے تقریباً 1 کلو کے قریب، ساتھ میں لہسن اور ادرک شامل کریں گے، 1 چمچ لہسن استعمال کریں گے، 2 چمچ ادرک استعمال کریں گے، ٹماٹر شامل کریں گے اس میں تقریباً 5 سے 6 عدد، ساتھ میں ہم اس میں 1 پیاز شامل کریں گے، جی، اور ہرا دھنیا شامل کریں گے۔ حبیب کوکنگ آئل کے اندر اس کو ہم تیار کریں گے، اور مسالہ جو ہے وہ کیونکہ ہمارے پاس ریڈی ہے، ساری چیزیں اس میں تیار ہوتی ہیں۔ اس کی ریسیپی جو ہے اس میں شیئر کی گئی ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میں تیاری شروع کرتی ہوں۔ اچھا، پشاوری کڑھائی کا عام شاہی کڑھائی سے کیا فرق ہے؟ اس عام شاہی کڑھائی سے یہ فرق ہے کہ اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ کڑھائی کے اندر پیاز نہیں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ان کی جو ہے کچھ نیا پکاؤ، جی بالکل کچھ نیا پکاؤ، کیونکہ ہم کڑھائی کے اندر عموماً پیاز استعمال نہیں کرتے، خالی ٹماٹر استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر، لیکن اس میں ہم ایک پیاز کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ہم بنا رہے ہیں جیسے پشاور میں بنائی جاتی ہے۔ زبردست جناب، پشاوری کڑھائی، اور ایک ایک کر کے ہم پورے پاکستان کی جو اسپیشلٹیز ہیں وہ رمضان المبارک میں چکھ لیں گے۔ حیدرآباد کا ہم نے اچاری گوشت بھی کل کھایا، آج پشاوری کڑھائی ہے، ایک آدھ دن میں ہم کوئی پنجاب کی طرف بھی جائیں گے، کچھ لاہور سے بھی تیار کرنے، ورنہ ہماری بیگم ناراض ہو جائیں گی، تو بڑی جلدی سے گفتگو کا آغاز کریں۔ جی جی۔ اچھا جی، ہمارا جو سیگمنٹ ہے علم و عمل کا سیگمنٹ، گفتگو کے آغاز سے پہلے بس میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قاری فیصل محمود وڑائی صاحب کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے تلاوت کلام پاک سے نشریات کا آغاز کیا۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آئندہ آنے والے پروگرامز میں بھی۔ تو پہلا جو سوال مقدمے کے طور پر آپ کی خدمت میں ہے وہ یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا خاندانی پس منظر بیان فرمائیے، آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سچ ٹی وی کا اور آپ تمام احباب کا جو پیشے کیمرہ ہیں یا پسے کیمرہ ہیں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ انتہائی اہم موضوع پر آپ نے اس سحری کے پروگرام میں لوگوں کو آج کے دن کے حوالے سے، کیونکہ یہ جو ایام ہیں 9-10 گویا رمضان المبارک، یہ منسوب ہیں جناب ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے. گزارش یہ ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نجیب الطرفین بی بی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے بی بی کا جو سلسلہ ہے وہ آگے جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہی جڑ جاتا ہے. بے شک. تو اس سلسلے میں میں عرض کروں گا کہ آپ کا سلسلہ حضرت عدنان سے حضرت ماد، حضرت ماد سے حضرت نزار، حضرت نزار سے حضرت معز، حضرت الیاس، حضرت مدرکہ، خزیہ، حضرت کنانہ، اور ان کے بعد حضرت نصر، پھر مالک، پھر فہد، پھر غالب، پھر حضرت غالب کے حضرت لوئی، پھر کعب، پھر مرعا، پھر کلاب، اور ان کے بعد قصا اور عبد المناف. حضرت عبد المناف کے 2 بیٹے حضرت عبد العزا اور اس کے بعد ہاشم. ادھر سے حضرت عبد العزا کے بیٹے اسد، حضرت اسد کے بیٹے خویلد، جی. اور حضرت خویلد کی بیٹی جناب خدیجہ. ادھر حضرت سبحان اللہ، ہاشم، سبحان اللہ. ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، اور ان کے بیٹے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس طرح سے یہ نجیب الطرفین گویا بی بی ہیں. اور کچھ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ اس خانوادے میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نام کی بیویاں بہت زیادہ ہیں، جی. اور جناب خدیجہ کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا. اچھا، سبحان اللہ. جی. یعنی یہ ایک عجیب اللہ کی طرف سے اس نے اتفاق ہے. اور بی بی فاطمہ بنت زائدہ یہ 7ویں پشت میں جا کر پھر وہیں جا کر حضرت عدنان سے اور حضرت عدنان کا حضرت اسماعیل سے سلسلہ جڑ جاتا ہے. اور ادھر جناب خویلد کے جو ہیں وہ 4تھی پشت میں حضور پاک سے ان کا سلسلہ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے. تو اس طرح سے یہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نجیب الطرفین بی بی ہیں حضرت اسماعیل کی نسل سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور یقیناً کہ ہمیں علماء کرام تشریف لاتے ہیں، جوائن کرتے ہیں ہماری اس بزم میں، اور ہم شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے. ایک اور محترم شخصیت جناب شاہ حسین گردیزی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. عنوان گفتگو جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین کی عظمت اور ان کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں تعارف میں بھی جیسے کہا کہ عرب کا وہ معاشرہ جہاں پہ بیٹیوں کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا، جناب خدیجہ الکبریٰ اتنا بڑا کاروبار کر رہی ہیں، اتنا ان کا سامان تجارت ہے، اس کے بارے میں کچھ دیکھنے والوں کو بیان فرمائیے گا. کتنا مشکل تھا اور یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اس زمانے میں. اور دوسری طرف ایک بات اور بھی فرما دیجئے کہ خواتین کے تحفظ کے لیے جناب خدیجہ الکبریٰ نے کیا کردار ادا کیا ہے اور ان کی شخصیت سے ہم کیا مثال لے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ قدرت نے جس کی بڑائی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے تو اس کے نسب میں بہت پیچھے کام شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک عظیم خاتون تھی. تو وہ عرب کا جو سب سے عظیم الشان خاندان تھا، تو اس خاندان سے ان کا نسبی تعلق ہے. اور جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی عظمت اور آپ کی بڑائی آپ کے نسب کے لحاظ سے وہ طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ ایک شخصیت آنے والی ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ جو صلاحیتیں ان کو عطا فرماتا ہے، تو
تو پھر جو لوگ اس شخصیت کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں تو ان کو بھی ایک خاص صلاحیت اور ایک خاص مرتبہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. کہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے ازواج مطہرات کے حوالے سے کہ تم میں سے ان صفات کی حامل بہتر خواتین موجود ہیں. تمہارے پاس جو ہے وہ ایک شرف زوجیت ہے جو اور خاتون کسی اور اس کے ماں سوا جو خواتین ہیں ان کو حاصل نہیں. تو اس شرف زوجیت کی وجہ سے تمہارا مرتبہ بڑا ہے، ورنہ ان صفات کی حامل خواتین جو ہیں وہ اور بھی موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور کی یہ بات ہے، لیکن شرف زوجیت اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری خوبیاں اور تمہارے کمالات جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں. اب ازواج مطہرات ہیں تو وہ صحابیات ہیں ساری کی ساری، ہم ان کو ازواج مطہرات کا نام دیتے ہیں اس لیے کہ ایک اضافی خوبی ان میں موجود ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے گھر والے ہیں، تو اس لیے ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. تو جب اہل بیت یا ازواج مطہرات کہا جاتا ہے تو اس میں صحابیات کا معنی بھی موجود ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے یہ زوجہ مطہرہ جو ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مرتبے کے حساب سے تیار کی اس رب العزت سبحان نے اللہ. جو اس کائنات کا خالق ہے. سبحان اللہ. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ جل جلالہ نے مال و دولت عطا فرمایا تھا، تو وہ ظاہر ہے ان کے لیے بھی تھا، لیکن وہ انہی کے لیے تھا جن کے لیے تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ ایک خاتون ہے، کاروبار کرتی ہیں، تو خاتون کا کاروبار کرنا آج بھی مشکل ہے، اور وہ معاشرہ جو ہے جو اتنا سخت معاشرہ تھا عرب کا تو اس میں اور زیادہ مشکل ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جو اللہ جل جلالہ نے صلاحیتیں اور قوتیں رکھی ہیں تو وہ اس وقت کے مردوں سے بھی زیادہ تھیں اس حوالے سے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو جب مال و دولت کی ضرورت پیش آئی تو ایک دفعہ آپ نے تھوڑی پریشانی کا اظہار کیا تو حضرت ام المومنین نے سونے اور چاندی دراہم اور دنانیر ان کا ڈھیر لگا دیا. ڈھیر اس حساب سے لگایا کہ ادھر حضرت خدیجہ بیٹھی ہیں، ادھر نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، درمیان میں ڈھیر حائل ہو گیا، حضرت دیوار بن گئی کہ حضرت خدیجہ نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ پا رہی اور نبی علیہ السلام ان کو نہیں دیکھ پا رہے. تو وہ سارا ڈھیر جو ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کو گھر کے کونے میں کہیں دفن نہیں فرمایا بلکہ وہ سارا اٹھا کے لوگوں میں تقسیم فرما دیا. سبحان اللہ. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو بہت فائدہ پہنچایا. قرآن حکیم فرقان حمید میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا ہے، اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں. سبحان اللہ. اور اس میں حضرت میرا موقف یہ ہے کہ اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو دولت ہے تو وہ بھی آتی ہے، بنیادی بات وہ بھی آتی ہے. سبحان اللہ. کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اوپر اس طرح نشاور کی جس کی مثال پیش نہیں کی. سبحان اللہ جی. سبحان اللہ. میں آپ سے یہ بات بھی عرض کروں اس سب کے باوجود جو ہے کوئی مطالبہ ہی نہیں. واہ 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 واہ. نبی علیہ السلام سے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے. واہ واہ واہ. تو یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کی عظمت ہے، ان کی یقیناً بڑا اچھا تعارف ہوا اور عظمتوں کے حوالے سے مزید گفتگو ہوگی. ہم چاہیں گے اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور جیسے کہ ابھی جناب گردیزی صاحب نے بھی فرمایا کہ اتنے کاوشوں کے باوجود بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے. واہ. کیونکہ نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی ذات وہ ہے کہ بی بی خدیجہ کو آپ کی ذات سے عشق تھا. آپ کو ان کی دولت سے، نبی کو ان کی دولت سے عشق نہیں تھا بلکہ بی بی خدیجہ کو اپنی دولت جو کہ نور نبوت تھا، جو نور مجسم سرکار رسول خدا تھا، ان سے جو ہے وہ عشق تھا. اور اس کی مثال ہی یہی ہے کہ اپنا سب کچھ آپ نے ان پر قربان کر دیا. جو بات یہاں پر کی گئی اس کے لیے اگر یہ کہا جائے تو بالکل مناسب ہوگا کہ ہاں قصر نبوت میں چراغاں کیا تو نے،
हाँ कसर नबूवत में चिरागा किया तूने, ईमान को एक सुबह दरख्शां किया तूने, इस्लाम के हर दर्द का दरमा किया तूने, जो कुछ था तेरे घर में वो कुर्बान किया तूने, और ता हश्र नबूवत तेरी ममनून रहेगी, इस्लाम की अजमत तेरी मरहून रहेगी। वाह। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम तो वापस आएंगे ही, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मरहबा सहरी। मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान, मरहबा रमज़ान। मरहबा सहरी में एक मरतबा फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजत कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़मत के हवाले से। मैं आऊँगी जनाब इज़्ज़त मौब अल्लामा सैयद ओन मोहम्मद नकवी साहब आपकी जानिब, और इसी सवाल को जो है वो आपकी जानिब रखूँगी कि बीबी की अज़मत बयान की गई। बेशक आपकी यही अज़मत है कि खुदा ने आपको शौहर अता फ़रमाया, नबियों का सरदार, वाह। बेटी अता फ़रमाई, कायनात की औरतों की सरदार, दामाद अता फ़रमाया, वलियों का सरदार, नवासे अता फ़रमाए, जवानाने जन्नत के सरदार। सुभान तो अल्लाह, क्या अज़मत है उस बीबी की कि उस माशरे में अरब के कि जहाँ पर ख़ातून की कोई हैसियत नहीं है, ख़ातून कोई मकाम ही नहीं रखती, जहाँ औरत खुसूसन बेटी को बाइस ज़िल्लत समझा जाता था। औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का क्या किरदार रहा, साथ साथ ये भी बयान कर दीजिएगा, और बेटी की अज़मत को किस तरह से मनवाया गया, और फिर बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। माशाल्लाह, ये क्योंकि प्रोग्राम मखसूस है जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, लिहाजा मैं सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि कोई भी इबादत बग़ैर मार्फत के अल्लाह की बारगाह में वो दर्जा हासिल नहीं करती कि जो उसका हक़ होता है। बेशक बेशक। और इबादत करने के लिए जिन हस्तियों ने हमें इबादत का ढंग सिखाया जी, उनकी मार्फत ज़रूरी है जी। अगर इसमें थोड़ा सा मैं ये अर्ज़ करूँ कि जैसे कि शुरू में मैंने इनका पूरा शिजरा अर्ज़ किया था कि अल्लाह ताला ने कुछ निज़ाम ऐसा बनाया है कि अल्लाह हर चीज़ का पहले से कुफ़ार और मुशरिकीन की साजिशों का तोड़ रखता है। बेशक। कुफ़ार और मुशरिकीन ने जब हुजूर पाक ने, क्योंकि सरकार दुनिया में आने के बाद से ही, बचपन से ही जी, वो बातें किया करते थे कि जो इससे पहले अरब वालों ने नहीं सुनी थी जी, यानी सरकार ने ऐलान रिसालत तो 40 साल में फरमाया है, जी। लेकिन इससे पहले आपने बचपन से लेके और गारे हिरा तक अपने किरदार से बताया है कि मैं सादिक और अमीन हूँ, और वो कुफ़ार और मुशरिकीन ने माना। जी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जब ये कहती भी नज़र आई कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फला पाओगे, ला तो मना तो उज़्ज़ा और हुबुल की पूजा छोड़ दो, एक अल्लाह को मानो। तो कुफ़ार ने 3 साजिशें की जी, माशरे के तीनों तबकों को हुजूर से दूर रखने की कोशिश की। बच्चों से ये कहा कि इनके नज़दीक न जाना, ये जो है वो नाउज़ुबिल्लाह जादूगर हैं। जी। औरतों से ये कहा कि इनके नज़दीक न जाना, क्योंकि ये जो है वो दीवाने हैं नाउज़ुबिल्लाह। और बड़े लोगों से ये कहा कि ये नाउज़ुबिल्लाह ऊट पटांग शायरी करते हैं, तो इनके नज़दीक न जाना, ये वक्त ज़ाया करेंगे। माशरे के तीनों तबकों को कुफ़ार और मुशरिकीन ने दूर रखने के लिए हुजूर पाक से ये साजिश की जी। और उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जी। कि सरकार बचपन में जब घर से बाहर निकला करते थे तो छोटे छोटे बच्चे उन पर पत्थर फेंका करते थे, क्योंकि उनके बुजुर्गों ने कहा था कि जब बाहर निकलें तो पत्थर मारना। जी हाँ। और बड़े लोग उनके नज़दीक नहीं जाते थे। जी। औरतें, हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। एक औरत के जिसका गोया लकड़ियों का एक बहुत बड़ा कह लीजिए कि गट्ठड़ पड़ा था और वो उठा नहीं पा रही थी, तो वहाँ से शख्सियत गुजरे और उससे कहा कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ये तुम्हारे घर तक पहुँचा दूँ, तुमसे उठ नहीं रहा। उस खातून ने कहा कि इस पुराशोभ दौर में जिसका तस्करा आपने किया कि जहाँ ख़वातीन को नंगवार समझा जाता था और ज़िंदा दरगोर किया जाता था और ख़ातून जो है वो उसकी कोई इज़्ज़त व तकरीम नहीं थी, वो ख़ातून कहती है कि आप मेरी ये मदद कर रहे हैं तो मेहरबानी,
उठा के जब उसके घर तक पहुंचाया तो उसने एक जुमला कहा कि मैं इसके बदले में आपको पैसे दे नहीं सकती, अगर पैसे होते तो मैं ये लकड़ियां क्यों जंगल से जो है वो लेके आती। मैं एक ऐसा मशवरा दूंगी जो इस कीमत से ज़्यादा होगा। अगर मैं किसी मज़दूर को कहती कि वो मेरा ये सामान पहुंचाए, लकड़ियां पहुंचाए, उस कीमत से ज़्यादा मशवरा जी। तो फरमाया कि हाँ बताइए क्या मशवरा है। कहा हमारे माशरे में एक साहब हैं जो कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, बुतों की पूजा छोड़ दो, मेरी ख्वाहिश है कि उनके नज़दीक मत जाना, यही मेरा मशवरा है कि आप उनके नज़दीक मत जाना। उस वक्त वो फरमाते हैं कि मेरी मजबूरी यह है कि मैं उससे दूर नहीं रह सकता। तो उसने कहा क्या मतलब आप दूर नहीं रह सकते? कहा कि वही मैं ही तो हूँ जो कह रहा हूँ कि एक अल्लाह की इबादत करो जी। तो उसने कहा ये बताइए ये दीन आपका कहता है या आपका ज़ाती फेल है? तो आपने फरमाया कि मैं अपने दीन से जुदा नहीं हूँ, जो कुछ मैं बोलता हूँ वो दीन के मुताबिक बोलता हूँ। तो उस खातून ने गोया ये बताया कि किस तरह से लोगों को, ख़वातीन को, बच्चों को उस माशरे में दूर रखने की सरकार से गोया कोशिश की जाती। अल्लाह ने उसका तोड़ क्या किया कि अल्लाह ने ख़वातीन के गोया दूर रहने को, उस साजिश को तोड़ने के लिए जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का इंतखाब किया। बच्चों की साजिश को तोड़ने के लिए खाने काबा में एक बच्चे का इंतखाब किया जिसे अली मुर्तज़ा कहा जाता है, और बड़ों की साजिश को तोड़ने के लिए हज़रत अबू तालिब का इंतखाब किया। अच्छा, इसी तरह से किसी भी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक नज़रिए की ज़रूरत होती है, फ़िक्र की, जब तक कोई नज़रिया पेश नहीं करेगा वो तहरीक माशरे में पहुँचेगी नहीं। दूसरी ज़रूरत होती है दौलत की, दौलत नहीं होगी तो वो तहरीक आगे बढ़ नहीं सकती। तीसरी ज़रूरत होती है क़ुव्वत की, तलवार की, ताकत की, अगर वो नहीं है तो वो माशरे में तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती। अल्लाह ताला ने नज़रिया दिया इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई दीन है तो इस्लाम है। नज़रिया खुदा का था, उस नज़रिए को पहुँचाने वाले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और उस नज़रिए को दौलत देने वाली बीबी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, और उस दीन को, उस नज़रिए को ताकत की सूरत में पहुँचाने वाले बनी हाशिम थे। सुभान अल्लाह। तो ये वो बीबी हैं कि जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है गोया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जैसे कि इमरान भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि एक होता है शरीक हयात होना, एक होता है मकसद शरीक हयात होना, यानी मकसद हयात लेकर बीबी, और यही सबब है जब आप आगे प्रोग्राम बढ़ाएंगी तो मैं अर्ज़ करूँगा कि वाहिद बीबी हैं जिन्होंने खुद पैगाम भेजा था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इसमें राज है, ऐसा नहीं है। ये मलिकतुल अरब बीबी जिनको कुफ़ार व मुशरिकीन सैयदा कहा करते थे, कुफ़ार व मुशरिकीन इन्हें बतूल कहा करते थे। सीरत इब्न हिशाम और बहुत सारी अल्लामा ताइद फरमाएंगे, बहुत सारी किताबों में मौजूद है कि आपका ताहिरा लक़ब था हुजूर पाक की शादी से पहले, यानी आपको बतूल कहा जाता था, सिद्दीका कहा जाता था। यानी अंदाजा लगाइए वो बीबी जो अक़्द में आने से पहले सिद्दीका हैं, वाह वाह वाह, अक़्द में आने से पहले ताहिरा हैं, अक़्द में आने से पहले सैयदा हैं, बतूल हैं। और बतूल कहते ही उस बीबी को हैं जो अवारिज़े मस्तूरात से मुबर्रा बीबी हैं। इसलिए ये एक बहुत गलतुल आम हुआ है, तारीख़ में इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये बात आम हुई भी है कि जनाब बाज़ लोग कहते हैं कि बीबी पहले से शादीशुदा थी, पहले से बेवा थी। अल्लाह उस नबी को जिसकी वजह से कायनात बना रहा है, सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह उसको पहली ज़ौजा ऐसी नहीं दे सकता सुभान अल्लाह कि जो हर चीज़ से मुबर्रा हो? और फिर सैयदा लक़ब, बतूल लक़ब, ताहिरा लक़ब। अच्छा, आप कहते हैं ये पानी ताहिर है, पानी ताहिर होता ही तब है जो खुद भी ताहिर हो और दूसरे को भी ताहिर करने की सलाहियत हो। तो ताहिरा बीबी कहते ही उसको है जो खुद भी ताहिरा हो और जो उससे तमस्सुक कर ले वो भी ताहिर हो जाए। वाह वाह वाह, जो उससे मोहब्बत का इजहार कर ले वो भी ताहिरा हो जाए, ताहिर और ताहिरा हो जाए। तो बीबी का सिद्दीका लक़ब भी है, बीबी का ताहिरा लक़ब भी है, बतूल लक़ब भी है, और एक और लक़ब अर्ज़ करूँ जी, उम्मुस मसाकीन। अच्छा, बीबी का लक़ब है मसाकीन की माँ। इस पे हम बात करेंगे जब आप सवाल करेंगे। कामिल हो गई बात यहाँ पर।
کامل کیا ابھی تو شروع ہوئی ہے بات. نہیں ابھی ہاں، اس میں بہت لیکن ساری ابھی باتیں سے ہیں جامع انشاءاللہ. ابھی تو گفتگو ہو رہی ہے. ابتدا ہے. بی بی کا کوبرا لقب کیسے پڑا میں اس پہ بات کروں جی گا. جی آپ بالکل بالکل بات ہوگی بالکل. تاکہ تشنگی باقی رہے دیکھنے والوں کی. بالکل. ام المومنین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ام المومنین کا ایک لقب ام المساکین بھی ہے. جی. تو اس دور میں کس طریقے سے مسکینوں کی ماں ہونے کا حق ادا کیا ہے, کیا کہنے جناب. جی. اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ہمارے درمیان موجود ہیں ایک مشہور و معروف آواز نعت خواں جناب سعید مدنی صاحب, اور میں ملتمس ہوں کہ اگر اس خوبصورت ماحول میں آپ نعت پڑھ کے مزید 4 چاند لگا دیں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے. سعید مدنی صاحب. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول, آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. ذکر نبی تو کرتا جا, ذکر نبی تو کرتا جا, یہ ذکر بڑا انمول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول, آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. ایسا دن بھی آ جائے سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں, سرکار کے در پہ بیٹھے ہوں, لب خاموش زباں بن جائے, آنسو عرضاں کرتے ہوں, آنسو عرضاں کرتے ہو. ان کے در پہ رونے والے, ان کے در پہ رونے والے, دل سے کچھ تو بول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول, آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. سرور عالم پیارے آقا جدھر سے گزرا کرتے تھے, جدھر سے گزرا کرتے تھے, شجر گواہی دیتا تھا اور پتھر کلمہ پڑھتے تھے, پتھر کلمہ پڑھتے تھے. نور خدا کے منکر اب تو, نور خدا کے منکر اب تو اپنی آنکھیں کھول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول, آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. جب سے ہوش سنبھالا ہے میں ان کی نعتیں پڑھتا ہوں, ان کی نعتیں پڑھتا ہوں. گستاخی نہ ہو جائے میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں, میں سنبھل سنبھل کے چلتا ہوں. ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے, ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے نعت کا یہ ماحول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول, آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. راشد نعتیں لکھنا پڑھنا یہ ہے بڑا اعزاز, یہ ہے بڑا اعزاز. ان کے کرم سے ہے اونچی پرواز. نعت نبی تو سنائے جا, نعت نبی تو سنائے جا, کانوں میں رز کھول. آقا آقا بول بندے آقا آقا بول, آقا آقا بول بندے آقا آقا بول. جزاک اللہ, جزاک اللہ, سبحان اللہ, بہت شکریہ. ناظرین کرام گفتگو جاری ہے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عظمت کے حوالے سے, اور جانے سے پہلے ام المساکین کے لقب پر بات ہو رہی تھی. حضرت مولانا اون نقوی صاحب نے ام المساکین, میں چاہ رہا ہوں کہ شاہ حسین گردیزی صاحب بھی ذرا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں اور اس کے بعد پھر ہم مولانا کے اسی سوال کو لے کے آگے بڑھیں گے. دیکھیں یہ بات جس زمانے کی ہے, اس زمانے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کا نزول نہیں ہوا تھا. واہ, لیکن یہ بات پتہ دیتی ہے واہ واہ, کہ وہ بھی یہی تھے. بہت واہ واہ, جی ہاں, یہی تھے, اسی لیے کہ پھر انہی کے گھر کے لیے یہ وہ آیا ہے. واہ واہ واہ. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کے اچھی اندر بات کی بھائی مولانا صاحب, یہ بڑا اچھا نقطہ ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو جود و سخاوت میں ابھی پہلے عرض کیا تھا کہ ان کو تیار کیا گیا نبی علیہ السلام کے حساب سے. واہ. تو جو نبی علیہ السلام کی ضروریات ہیں اور جو آپ کی چاہتے ہیں, جو آپ کی خواہشیں ہیں, وہ ان کو پورا کرنی تھی. سبحان اللہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم
کہ اپنے خاندان سمیت یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو کھلایا پلایا جائے۔ واہ سبحان واہ اللہ، واہ سبحان اللہ۔ واہ۔ تو حضرت حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں بھی اس کا اظہار، اس صفت کا اظہار ان سے ہوتا تھا سبحان اللہ۔ کہ مساکین کو کھلانا یہ یعنی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنی کمائی ہوئی دولت دوسرے کو دے دینا، واقعاً، اس کو واقعاً۔ کھلا دینا، اس کو پہنا دینا، واقعاً۔ اس کی ضرورت پوری کر دینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ جی تو حضرت حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اہل مکہ کی خواتین جو ضرورت مند ہوتی تھی ان کی ضرورتیں پوری کرتی تھی۔ واہ جی واہ۔ ایک یہ ہے کہ وہ دوسروں کی بھی ضرورتیں پوری کرتی تھی، لیکن عورت کو چونکہ عورت ہوتی ہے تو وہ اس کے اس حوالے سے زیادہ قریب ہوتی بالکل۔ ہے، تو وہ خواتین جو ضرورت مند اور حاجت مند ہوتی تھی تو وہ جب ان سے اپنی خواہش کا، اپنی بات کا اظہار کرتی تھی تو اس طریقے سے حضرت ام المومنین ان لوگوں کی ضروریات پوری کرتی تھی۔ واہ۔ جی اور پھر جب ضروریات پوری کرتی تھی، ابھی یہ ذکر کر رہے تھے حضرت صاحب ہاشم کا، جی ہاں تو ہاشم کا نام ہاشم نہیں ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ جی ہاں لقب اس لیے ہے، ہاشم کا معنی کرتے ہیں روٹی کا چورا کر کے جی۔ تو اس میں گھی میں یا کسی چیز میں ملا کے لوگوں کو کھلانا، واہ تو یہ پیچھے سے کھلاتے پلاتے چلے آئے ہیں۔ واہ تو حضرت حدیث الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے واہ وہ واہ۔ کھلانے پلانے والی تھی، اور آگے ان کی نسل کو بھی دیکھ لیں واہ کہ واہ۔ وہ بھائی کس واہ طریقے واہ سے واہ۔ کھلانے پلانے بھائی والے واہ سبحان واہ اللہ۔ حضرت واہ۔ علی کو دیکھ لیں، حضرت فاطمہ کو دیکھ لیں، امام حسن کو دیکھ لیں، امام سبحان حسین کو اللہ۔ دیکھ لیں، جی۔ حضرت امام جعفر صادق کو دیکھ لیں۔ سبحان تو اگر اللہ، ان کا سبحان ایک ایک چھوٹا چھوٹا قصہ بھی بیان کیا جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے کھلایا پلایا تو وہ ایک لمبا وقت اس کے لیے درکار وہ ہے۔ کسی دن ہم لمبا وقت آپ کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ، آپ ان کے گھرانے کی ایک ایک شخصیت کا ایک ایک چھوٹا چھوٹا واقعہ انشاءاللہ۔ اسی طرح بیان کریں گے کس کس نے کب کب کیا کیا کھلایا جی، ہے، تو بالکل۔ مولانا کے منہ سے تو اور زیادہ اچھا لگے گا۔ جی، تو اور ان جناب کے کھلانا آج تک دسترخوان امام حسن جو ہے جاری ہے۔ وہ جاری و ساری ہے۔ تو کا رخ موڑیں گے بہترین طریقے سے۔ آپ نے بھی تہذیب بنی ہاشم کا بھی ذکر کیا، سرکار رسول خدا نے جس کلچر کو وہاں پر رائج کیا، جس تہذیب و ثقافت کو رائج کیا، اس کا ذکر کیا۔ جب ہم عرب کی بات کر رہے ہیں تو عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایک باپ ہے جو گڑھا کھود رہا ہے اور اس کی داڑھی جو ہے وہ اس مٹی سے جو ہے رنگتی جا رہی ہے، وہ بچی گود میں اور وہ صاف کر رہی ہے، اس کو نہیں پتا کہ ابھی اللہ تھوڑی اکبر۔ دیر بعد مجھے ہی اس گڑھے میں جو ہے وہ دفن کر دیا جائے گا۔ لیکن واحد خاندان بنو ہاشم ہے جن کے ہاں کبھی بھی کسی بچی کو زندہ درگور نہیں کیا گیا۔ اور عرب کی تہذیب کا یہ خاصہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے پر پانی بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ پہلی مرتبہ پانی بند نہیں ہوا تھا، یہ ان کی تہذیب تھی کہ وہ پانی بند کر دیا کرتے تھے۔ لیکن خاندان بنی ہاشم ہے جنہوں نے کبھی کسی قبیلے پر پانی بند نہیں کیا۔ لوگ آیا کرتے تھے ان کے پاس پانی کے لیے، بلکہ دعائیں کرانے کے لیے جب قحط سالی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تہذیب، پھر بی بی خدیجۃ الکبریٰ۔ لیکن جب ہم گفتگو کو ایک نیا موڑ دیں گے اور آپ کی جانب میں سوال کو رکھوں گی کہ قبلہ فرمائیے گا، آج کی خواتین جو ہے وہ آزادی چاہتی ہیں، تحفظ کے لیے آزادی ضروری ہے یا کچھ قواعد کی پابندی کے ساتھ بھی حفاظت زیادہ یقینی ہو جاتی ہے؟ ماشاءاللہ، اصل میں آپ نے اپنی گفتگو میں اتنے سارے گوشے جو ہیں وہ گویا چھوڑے ہیں کہ جن پر کم از کم 1 گھنٹہ گفتگو ہونی چاہیے۔ میں عرض کروں کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ عرب کا وہ معاشرہ کہ جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اور بچی پیدا ہونا اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ ان کے سیاہ ہو جاتے ہیں چہرے اور یہ بچی کے پیدا ہونے پر جو ہے وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جو معاشرہ تھا وہ کفار و مشرکین کا قدیم زمانے سے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک یہ 500 سال ہیں۔ ان 500 سال کے عرصے میں چونکہ حجت خدا تو موجود تھیں، یہ جتنے بھی میں نے جو ایک آپ کو فہرست بتائی حضرت عدنان علیہ السلام سے لے کر اور حضور پاک تک، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ایک لحاظ سے حجت خدا ہیں۔ انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی ہے، انہوں نے ہمیشہ وحدہ لا شریک خدا کا گویا پرچار کیا ہے۔ لیکن وہ دور اتنا زیادہ، قبیلے اتنے زیادہ جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے اور شیطان نے بت پرستی کی انہیں عادت ڈال دی تھی کہ وہ بچی کو اس لیے دفن کرتے تھے کہ یہ ہماری بیٹی
کسی کی زوجیت میں نہ چلی جائے. جی یعنی اس کو وہ اپنی غیرت کا ایک گویا ذریعہ سمجھتے تھے کہ ہماری بیٹی اور کسی کی زوجہ بن جائے. اور یہ اس وقت نہیں سوچتے تھے کہ جب وہ کسی کی بیٹی اپنی زوجیت میں لے کر آ رہے ہوتے. جی ہاں. اور صرف اس خیال سے، اور بہت سارے واقعات ہیں. یہ جو ام المساکین بی بی کا لقب ہے، جی اس پر بڑی اچھی گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی کہ وہ آیت تو بعد میں نازل ہوگی، واہ واہ، جی لیکن اس کا مصداق پہلے سے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ موجود ہیں. اس لیے موجود ہیں کہ وہ انہی کی تو ماں ہیں جی جن کی شان میں وہ آیت آئے گی. جی اچھا، اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ کہ کفار و مشرکین کی ہاں جب ان کی ازواج حاملہ ہو جاتی تھی اور ان کے ہاں ولادت ہونے والی ہوتی تھی تو ان کی زوجہ جی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے محل میں آتی تھی، ان کے دولت سرے پہ آتی تھی اور آ کر کہتی تھی کہ میرے ہاں کیونکہ ولادت ہونے والی ہے اور اگر میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہو گئی جی تو میرا شوہر مجھے بھی سزا دے گا اور میری اللہ بیٹی کو اکبر. زندہ درگور کر دے گا. اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ان خواتین سے، عجیب و غریب روایت ہے، ان خواتین سے فرماتی ہیں کہ دیکھو تم جب ولادت کا کچھ وقت قریب آئے تو اس سے کچھ پہلے میرے ہاں آ جانا جی اور پھر تم اپنے شوہر سے کہنا کہ میں خدیجہ کے ہاں گویا آرام کر رہی ہوں اور ان کے ہاں جا رہی ہوں آپ کی اجازت سے. وہ آ جاتی تھیں جی اور اس کے بعد اگر بیٹی کی ولادت ہوتی تھی تو ان کو انہی کے محل سرا میں چھوڑ کے چلی جاتی اللہ اکبر. جی اور بی بی پھر ان کی پرورش کرتی. جی ایک عجیب روایت میں نے پڑھی، قریش کا مرد خدا ایک کتاب ہے جی 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 جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب جب اعلان رسالت ہوا اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کیونکہ شادی تو آپ کی پہلے ہو گئی جی. تھی تو آپ کے محل سرا سے 120 بچیاں جی جو عاقل کفالت بالغ کر رہی تھیں جی جو اللہ اکبر. آئیں اور انہوں نے کہا ہم فلاں کی بیٹی ہیں، ہم فلاں کی سبحان بیٹی اللہ، ہیں، ہم سبحان فلاں کی اللہ، بیٹی ہیں. سبحان اللہ. اور ان کے باپوں نے سجدہ الہی میں سر رکھا کہ یا اللہ اگر خدیجہ نہ ہوتی تو ہم ان بچیوں کے قاتل ہوتے اللہ اور اللہ اب ہم اکبر. رسول پاک کے صحابی ہیں، ہم ان کے گویا کلمہ پڑھ چکے ہیں اللہ کا. تو شکر کا سجدہ کیا. 120 بچیاں، اس لیے بی بی کا ایک لقب ہے ام المساکین سبحان اللہ. کہ سبحان اللہ. مسکینوں کی وہ گویا ماں بن کر ان کو پالا کرتی. اللہ یہی سبب ہے کہ ان کی 2 بہنیں اور تھیں. یہ 2 بھائی ہیں 2 بہنیں، یعنی جناب خویلد کے 4 بچے جی، ہیں جی. جن میں 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے. حزام اور جی. عوام، یہ 2 بیٹے ہیں اور جی. خدیجہ اور رفیقہ یہ 2 بیٹیاں ہیں. یہ جناب خدیجہ کیونکہ جب انہوں نے جناب خویلد نے مال اپنا تقسیم کیا اپنی جی. اولاد میں تو اس وقت جو عمارتیں تھیں، جو بلڈنگیں تھیں، جو پہاڑ ان کی ملکیت میں تھے، کیونکہ پہاڑ ملکیت میں ہوا کرتے تھے، یہاں سے یہاں تک کا پہاڑ میرا، یہاں سے یہاں تک کا جی. میرا، وہ چیزیں اور بیٹوں میں، حزام میں، عوام میں اور رفیقہ میں آئیں. جو تجارت کا کام تھا، جی. مال ادھر سے ادھر جانا، جی. وہ جناب خدیجہ کے حصے میں آیا. جی اچھا، وہ کیوں ان کے حصے میں آیا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ بی بی ہیں جو آپ نے ایک معاشرے کی بات کی جی. تھی کہ عورتوں میں اس زمانے میں ایسی زیرک اور دانشمند بی بی تھیں کہ اپنے بابا سے مال تجارت کے ہنر سیکھتی تھیں. جی ہاں اچھا، صرف ہنر ہی نہیں سیکھتی تھی بلکہ ورقہ بن نوفل نوفل. جی. جو ان کے چچا تھے چچا زاد. یا چچا زاد بھائی تھے، بھائی. 2 روایتیں. جی تو وہ کیونکہ تورات و زبور و جی. انجیل جی. کے عامل تھے جی. اور عالم تھے. جی ان کی نشست میں جناب خدیجہ بیٹھا کرتی جی اور ان سے پہلے سے ہی، دیکھیے چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات. جناب خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت شام بھی جاتا تھا، صحیح. یمن بھی جاتا تھا، جی. حبش بھی جاتا جی. تھا. اور یہ وہ بی بی تھیں جنہوں نے نبی پاک سے عقد کر کے اسلام کو 2 فائدے پہنچائے. جی ایک نبی کی نسل قیامت تک جاری رکھنے جی. کا ذریعہ بنی، واہ. اور ایک کیا فائدہ پہنچایا کہ جب حبش، شام، یمن میں یہ بات پہنچی کہ ملکۃ العرب نے جس کا مال تجارت ہم لیتے ہیں اور اس کو فروخت کرتے ہیں، وہ اس دائرے میں چلی گئیں جسے دائرہ اسلام کہا جاتا ہے. صحیح. اور انہوں نے اظہار اسلام کر لیا. صحیح. دیکھیے اظہار اسلام کرنا اور ہے،
اور اظہار ایمان کرنا اور ہے. بعض دفعہ اظہار اس وقت کیا جاتا ہے جب اس کی ضرورت محسوس ہو. بالکل صحیح. جی تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس وقت سرکار دو عالم سے نکاح کی خواہش کی کہ جب حضور پاک پہ لوگ پتھر پھینکا کرتے تھے, بالکل سرکار پہ گویا ظلم کیا کرتے تھے, اور بی بی نے اس وقت آپ سے اظہار محبت کیا. کیسے کیا یہ ایک پورا واقعہ ہے, جی. اگر وقت ملے گا تو میں عرض بالکل کروں گا, جناب, لیکن وقت ملے میں گا. صرف جی. ایک جملہ عرض کر دوں اس میں کہ ان تینوں علاقوں میں جب یہ خبر پہنچی جی کہ خدیجۃ الکبریٰ اس دائرے میں آ گئیں جسے اسلام کہا جاتا ہے, جی تو ان لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ وہ آخر کون سا بات دین کیا ہے کہ جس میں خدیجہ جیسی بی بی آ گئی. سبحان تو اللہ. میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شام, یمن اور حبش میں اگر اسلام پہنچا ہے تو فکر جناب خدیجہ کے ذریعے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. گفتگو ایسے ہی جاری اور ساری رہے گی. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم تو واپس آئیں گے ہی, آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے مرحبا سحری. مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان. مرحبا سحری میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. گفتگو ہو رہی ہے ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے حوالے سے. بہت خوبصورت گفتگو جناب مولانا اون محمد نقوی صاحب نے کی, اور یقیناً کہ جب یہ بیان ہوتا ہے تو تاریخ کے یہ گوشے جو عموماً کچھ لوگوں کے نظروں سے نہیں گزر پائے ہیں وہ اس میڈیا کے ذریعے سے پہنچ جاتے ہیں, اور ان علماء کی یہ برکت ہے کہ یہ تمام چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار اس کا بہترین اجر عطا فرمائے کہ یہ ان بیویوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جن کا حق ہے تو ان کو خراج عقیدت پیش کیا جائے. دوران بریک ہمیں جوائن کیا ایک اور محترم معتبر شخصیت نے جو ہماری سحری ٹرانسمیشن کا ایک بالکل واجب حصہ رہے ہیں پچھلے تمام سالوں میں, لیکن اس سال کی کچھ جو حالات ہیں اس کی وجہ سے یہ اس سال پہلی مرتبہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. آپ تمام ہی لوگ ان سے واقف ہیں. میں بہت شکر گزار جناب ابرار حسین فتح پوری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی. مائک بس اپنے پاس رکھیے گا. اور کیسا چل رہا ہے؟ سب کچھ اچھا چل رہا ہے؟ اللہ کا بڑا شکر. مائک پہ اللہ کا بڑا شکر. اچھا جی, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غالباً کچن میں کچھ تیاری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے. پشاوری کڑھائی جی پشاور تک پہنچی. کہاں تک دیکھیے پوچھے پشاور تک پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے؟ جی سبین کہاں تک پہنچی؟ ابھی کراچی میں ہی ہے. کراچی میں ہی ہیں. عمران بھائی تو ہو آئے لاہور سے. اچھا, آپ کہاں تک پہنچی؟ میں اس کی تھوڑی سی ریسیپی شیئر کر دیتی ہوں. جی ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم آئل شامل کریں گے اس کے اندر, حبیب کوکنگ آئل. اس کے بعد ہم اس میں ایک پیاز شامل کریں گے. پیاز کو ہم پہلے فرائی کریں گے. اس کے بعد ہم اس میں گوشت شامل کریں گے, بیف یا چکن جو بھی آپ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. گوشت کے ساتھ ہم اس میں ایک پیکٹ ملکہ مسالہ شامل کریں گے. جی پورا ایک پیکٹ استعمال کرنا ہے 1 کلو گوشت کے اندر. ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے, بھنائی کریں گے, اور بھنائی کرنے کے بعد جو ہم اس میں ٹماٹر شامل کریں گے وہ میں نے ٹماٹر کا جو ہے الگ سے ایک پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے, کیونکہ ٹماٹر کو الگ سے ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے. اچھا, اس کے ساتھ فرائی نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے. جب یہ ہلکا سا گوشت آپ دیکھیں, اس میں آپ چکن استعمال کر رہے ہیں, بیف استعمال کر رہے ہیں, مٹن, جب وہ گل جائے تو اس کے بعد آپ کو اس میں ٹماٹر شامل کرنا ہے. اچھا, بیف میں تو سبین ہمیشہ اگر ٹماٹر پہلے ڈال دیں گے تو وہ گلنے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اپنے پروگرام میں, لیکن یہ کیونکہ اس ریسیپی کی ریکوائرڈ ہے کہ اس میں جو ٹماٹر شامل کرنے ہیں وہ ٹماٹر بعد میں شامل کرنے ہیں, اور الگ پین میں اس کو ہمیں مطلب سوتے کرنا ہے یا اس کو اسٹیم دے کے جیسے بھی اس کو الگ سے گلا لینا, سافٹ ہو جائیں تاکہ کھانے میں آسانی ہو. ایک چیز اور کہ میں نے ایڈیشنل اپنی طرف سے جو ٹماٹر ہے اس کا چھلکا اتار دیا ہے, کیونکہ سحری کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہضم ہونے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے, اس کا چھلکا جو ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے, تو چھلکا اتار کے اگر آپ ٹماٹر استعمال کریں گے اپنی ریسیپی کے اندر تو وہ بہت فائدہ مند ہوگا. زبردست زبردست. تو جناب ابھی تک جو ہے وہ مشہور تھی پشاوری آئس کریم, جی, اور آج کے بعد جو ہے وہ مشہور ہونے جا رہی ہے پشاوری کڑھائی. جی ٹھیک ہے جناب. پشاوری آئس کریم کے بعد اب پشاوری کڑھائی بھی مشہور ہونے جا رہی ہے, اور مجھے اس چیز کا اندازہ ہے کہ پشاور میں جو گوشت پکتا ہے اس کا اپنا ہی خاص ذائقہ ہوتا ہے, اور بڑا ہی زبردست قسم کا وہ
ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا انشاءاللہ آج ہم بھی اس کو چکھیں گے اور بڑی تیزی سے جناب واپس آتے ہیں اپنے علم و عمل کی سیگمنٹ کی طرف. علماء کرام کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوین پر بات ہو جائے. مفتی شاہ حسین قردیزی صاحب یہ سوال ہیرا نے ابھی کیا بھی تھا, اس کو تھوڑا سا ہم پھیلا لیتے ہیں اور دور حاضر میں آ جاتے ہیں. دیکھیے ہم یہ بات بالکل واضح طور پر سمجھ گئے کہ اس دور میں جہاں پہ اتنی پابندیاں تھیں, جناب خدیجۃ الکبریٰ نے ایک عورت ہو کے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. آج کی عورت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ جناب مجھے آزادی چاہیے, اور آزادی کی اس تعریف کے آڑ میں جس آزادی کی بات عورت کر رہی ہے, کیا وہ آزادی ہے یا وہ کچھ اور ہے؟ اور اس طرح کے نامناسب جو نعرے ہیں جو میڈیا کے ذریعے سے کچھ لوگ یعنی عام کرنا چاہ رہے ہیں, جس سے ہمارے معاشرے میں بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے. اور یہ بات ہم کہنا چاہیں گے کہ قرآن مجید کی احکامات, کوئی ایک بھی حکم ہو قرآن مجید کا, آپ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں مسلمان ہوں, بات صرف یہ ہے کہ آپ اگر قرآن کے کسی ایک بھی حکم کی مخالفت کر رہے ہیں تو بھی آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ مسلمان نہیں ہوتے, یعنی آپ میڈیا پہ بیٹھ کر سر عام آپ مخالفت کریں قرآن کے حکم کی, رسول کی حدیثوں کی, آپ ازواج مطہرات ام المومنین کی, امہات المومنین کے طریقہ کار کی مخالفت کریں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں اور آپ اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہیں, اور آپ قرآن مجید کی آیتوں کی غلط تلاوت کریں ٹی وی پہ بیٹھ کر اور اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہیں, تو ایسے لوگوں کو نامعلوم کہ کس کیٹیگری میں رکھا جائے اور کیا کہا جائے. علماء کرام یہاں تشریف فرمائیں, وہ بہتر اس کے اوپر رائے دیں گے اپنی, کہ تحفظ اور آزادی یہ دو چیزیں کس طریقے سے واضح ہوں گی اسلام کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم فرقان حمید نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں اس سے پہلے وہ حقوق حاصل نہیں تھے. بے شک بے شک. اور وہ حقوق وہ ہیں کہ اس کی عزت, اس کی ناموس, اس کی شخصیت, اس کے کردار کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے زمانے اقدس سے پہلے عورت کو وہ آزادیاں حاصل نہیں تھی. مثلا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک عورت کا نکاح ہونے لگا تو اس سے پوچھے بغیر جو ہے نکاح ہونے لگا تو اس نے منع کر دیا. اس نے کہا نہیں میں نہیں کرتی. وہ تعجب ہوا لوگوں کو, تو وہ پھر انہوں نے عورتوں کو بتایا کہ میں نے یہ انکار اس لیے کیا ہے تاکہ دوسری عورتوں کو پتہ چلے کہ اسلام نے یہ ہمیں حق دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ ایک خاتون جو ہے, ایک لڑکی جو ہے, وہ کسی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اس کا باپ جبر نہیں کر سکتا اس کے اوپر, اس کا بھائی اس کے اوپر جبر نہیں کر سکتا. تو یہ حق جو ہے یہ اللہ جل جلالہ نے اس خاتون کو دیا ہے. لیکن وہ جس کو شتر بے مہار کی آزادی کہتے ہیں, اسلام نے نہ وہ آزادی مرد کو دی ہے نہ وہ آزادی عورت کو دی ہے. بالکل صحیح. سبحان اللہ. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں تو بھی مسلمان ہیں, روزہ نہ رکھیں تو بھی مسلمان ہیں, اور اگر زکوٰۃ صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کریں تو بھی مسلمان ہیں. ہمارے پاس دولت ہے, آسائش میسر ہے, حج نہ کریں تو بھی ہم مسلمان ہیں. بے ایجابی ہے. جی ہاں. تو اسی طریقے سے بلکہ یہاں حج میں جاتے ہیں تو وہاں خواتین جو ہے نا وہ بے حجابی کا مظاہرہ کرتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے تو کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا, کامیابی اس میں ہے کہ آپ اس بات کا مطالبہ کریں کہ اسلام نے جو حقوق ہمیں دیے ہیں وہ ہمیں دے دیجیے. بالکل صحیح. اور پورا ملک جو ہے, چھوٹا آدمی ہو, مرد ہو یا بڑا ہو, وہ اس میں آپ کا معاون ہوگا. لیکن اگر آپ وہ آزادی سے مطلب وہ یورپ والی آزادی لیتے ہیں تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بالکل. اسلام نے اس آزادی کو آزادی نہیں کہا ہے, وہ ذلت اور رسوائی ہے عورت کے لیے جو ہے. تو اس لیے ایک مسلمان خاتون کو یہ حق پہنچا ہے کہ وہ اس کے اندر. سرکار عالی گزشتہ دنوں اس پر بڑی بحث بھی ہوئی اور بڑی باتیں ہوئیں, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنا نظریہ بالکل کھل کے بیان کریں اور یہ کہیں کہ اگر کوئی ایک شخص اسلام کی اور قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے تو اس نظریے کو سپورٹ کرنا, اس شخص کو سپورٹ کرنا نہیں ہے, یہ تو اللہ اور اس کے رسول کو سپورٹ کرنا ہے. بات یہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے جب اللہ جل جلالہ کا پیغام کسی تک پہنچاتا ہے
تو وہ بذات خود تو کوئی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح. تو وہ تو اصل میں پیغام بر ہے، یعنی اللہ کا حکم جو ہے آپ سنا رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، حضرت صاحب سنا رہے ہیں، تو یہ ہم تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں. مسئلہ میرا یا ان کا نہیں ہے، مسئلہ اللہ رب العالمین بے شک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کا ہے کہ ان کا حکم جو ہے وہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اب آپ بتائیں کہ آخری وقت میں جو آپ نے باتیں کی ہیں تو وہ اس میں بھی آپ نے عورت کا ذکر کیا ہے. جی. تو اس لیے عورت کے ساتھ نرمی، اس کو آزادی دینا جو اس کا حق ہے، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ قرآن حکیم کی طرف رجوع کرے اور وہ دیکھے کہ میرا حق کیا ہے. اور قرآن حکیم فرقان حمید نے بار بار جو ہے نا وہ یہ بات کہی ہے کہ آپ جو ہے نا ان کو جن کا حق ہے ان کو وہ ان کا حق دیجئے، اور یہی انصاف کے تقاضے ہیں. تو دیکھیں عورت جو ہے ایک وہ ماں ہوتی ہے اور ایک بہن بن کے جو ہے نا وہ بہن ہوتی ہے، ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اور ایک جو ہے نا وہ بیوی ہوتی ہے اور ایک بیٹی سامنے بیٹھی ہوتی ہے. تو ایک مرد جو ہے اس کی یہ 3 رشتے ہیں عورت کے ساتھ بہت قریبی. تو ان تینوں رشتوں کو آپ دیکھیں کہ آدمی جو ہے نا ان کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے. ماں ہے اس کا اپنا جلال ہے، محبت و پیار ہے، اور بہن ہے تو شفقتیں اور محبتیں جو ہے نا وہ آپس میں ہیں. پھر بیٹی ہے تو اس کے اوپر تو آدمی بالکل ہی فدا ہوتا ہے بیٹی کے اوپر جو ہے نا. جی مغرب کے معاشرے کو دیتے ہیں تو مغرب نے تو ایک دن جو ہے وہ عورت سے منسوب کر کے اس کو آزاد رہنے کا سبق سکھانے کی کوشش کی ہے، جس کے منفی اثرات بھی ہمیں جو ہے وہ ان کے معاشرے پر ہی پڑ رہے ہیں اور ان کے معاشرے میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں عورت محفوظ بھی ہے اور باعث تکریم بھی ہے. کیا اسلام کے پاس جو شخصیات ہیں انہیں ہم نے اچھی طرح سے روشناس کروایا ہے یا نہیں کروایا، یا ہم ان کو روشناس کرانے میں ناکام ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری بہت اچھا سوال ہے. اصل میں ماشاءاللہ علامہ گردیدی صاحب جس انداز سے فصاحت و بلاغت سے بیان فرماتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ان کو سنتے رہیں. لیکن اس میں اضافہ تو نہیں کروں گا، لیکن مولانا کی گفتگو سے کچھ مستعار لوں گا، اور وہ یہ کہ یورپ والے جی ہم لوگوں کو جو خواتین کو پردہ کراتے ہیں اسلام کے مطابق، جی ان کو جانور کہتے ہیں، جاہل کہتے ہیں کہ بیکورڈ یہ تو بیکورڈ ہیں، غیر مہذب ہیں. اچھا ہم قبلہ قطع کلامی کی معافی، ہمارے یہاں بھی اب تو ہمارے یہاں بھی جو مرد اپنی عورت کو جو ہے وہ بے حجابی سے روکتے ہیں ان کو کہتے ہیں دقیانوس ہیں. یہ دقیانوس ہیں. یہ یورپ والے، امریکہ کینیڈا والے اور یہ یعنی جتنے بھی مغربی ممالک ہیں زیادہ تر، وہ پردے دار خاتون کو غیر مہذب کہتے ہیں. جی. اور کہتے ہیں انہوں نے تو ان کو پابند سلاست کیا ہوا ہے، ایسے کہ جیسے کسی جانور کو باندھ دیا جائے، اس طرح سے یہ گویا خیمے میں بند کر رکھا ہے. جی ہاں، خیمے میں بند کیا ہوا ہے، کمرے میں بند کیا ہوا ہے. میں صرف اتنا سا انہیں جواب دوں گا کہ جو ہمیں ہماری خواتین کو، جو پردے دار خواتین ہیں، ان کو جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں، وہ خود جنگل چلے جائیں، ہائے اور جنگل میں جا کے دیکھیں غیر مہذب کون ہے اور مہذب کون ہے، واہ واہ، جانور کون ہے اور گویا غیر جانور کون ہے. تو جنگل میں اگر دیکھیں گے تو وہ سارے جانور ننگے پھر رہے ہوں گے، اور جب معاشرے میں اسلامی میں آئیں گے تو سب باپردہ ہوں گے، باحجاب ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمیں جانور کہہ رہے ہیں انہیں جانوروں کا پتہ ہی نہیں ہے. در حقیقت وہ جانور ہیں جو ننگے پھر رہے ہیں، جو حجاب نہیں کر رہے، چاہے خواتین ہو یا مرد. میں یہاں ایک اور بات عرض کروں گا. یہ سچ چینل کو گویا ایک انفرادیت حاصل ہے اس وقت پاکستان میں کہ جس انداز سے ان کی خبریں پڑھنے والی خواتین ہیں، آپ جیسی ہوسٹ خواتین ہیں، وہ سب باحجاب آتی ہیں. جی. دیگر چینلز میں زیادہ تر میں سب کو یہ گویا تبلیغ کروں گا، درس دوں گا کہ جناب آپ بچیوں کو جو گھروں میں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں عام طور پر رمضان المبارک میں، تو پھر بھی جو ہے نا وہ باحجاب آ جاتی ہیں، ذرا سا دوپٹہ صحیح کر لیتی ہیں ہماری بہت ساری ہوسٹ خواتین. لیکن عام طور پر جو ایڈز چل رہے ہوتے ہیں، جو وہاں پر وہ اشتہارات چل رہے ہوتے ہیں، آپ حیرت کریں گے کہ ابھی دین کا پروگرام کیا آپ نے اور وقفے میں وہ ایڈ دے دیا جو اسی بات کی مخالفت کر رہا ہے جو آپ پہلے ٹی وی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں.
تو دراصل عورت کی لغوی معنی ہی چھپا ہوا ہے. جی سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ عورت کہلا ہی نہیں جا سکتی جو چھپی ہوئی نہ ہو. سبحان اللہ. ہم کیوں کہتے ہیں عورتین؟ جی. یعنی جسم کو چھپانا، جی ان مقامات کو چھپانا کہ جو اللہ نے جن کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اسی لیے عورت. اور میں ایک جملہ عرض کروں، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلق کیا جی اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلیوں کے اندر جی کچھ تھوڑی سی مٹی بچ گئی تھی، جی جو جنت سے لائی گئی مٹی تھی وہ تھوڑی سی بچ گئی تھی، جی پسلیوں کے اندر کی مٹی. جی جی جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ یہ مٹی نکالو جی اور اس سے حوا کا پتلا بناؤ. جی چونکہ حضرت آدم کی پسلیوں کی اندر کی بچی ہوئی مٹی سے حوا بنی ہے، جی اس لیے پردہ واجب ہے. جی آہا ہا. کیوں کہ وہ مٹی اندر کی مٹی تھی جو بچی ہوئی تھی پسلیوں کے اندر کی. جی تو اللہ نے اس سے اماں حوا کو بنایا اور پھر عورت پہ پردہ واجب کر دیا، کیونکہ یہ اندر کی گویا مٹی تھی. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آج جو ہم کہتے ہیں مہذب لوگ، وہ مجبور ہے موکس لگانے پہ. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کر دیا. آج آپ دیکھیے، یعنی مولانا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی اجازت سے، آپ نے بات کہہ دی کہ جن ممالک میں حجاب کرنے پہ جرمانہ تھا، جی اب وہاں ماسک نہ لگانے پہ جرمانہ ہے. اور جو اللہ نے کہا سب پردے میں گھومو. سب کو پردے میں. تم کہتے تھے قید کر رہے ہو عورت کو، اب سب تم کہتے تھے کہ جناب اس طرح سے خواتین جس طرح سے مردوں کے ساتھ مل کے بیٹھتی تھی عرب اس معاشرے میں، آپ کے جس کو وہ مہذب نام نہاد معاشرہ کہتے ہیں، اب کہا دور ہو کے بیٹھو، دور ہو کے بیٹھو. اس لیے کہ اللہ ہر دور میں دکھاتا ہے. جی ہاں. تو میں گزارش کروں گا یہاں، کیونکہ بات جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی ہو رہی تھی، تو میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا اس سے پہلے سوال میں کہ ورقہ بن نوفل جو ایک عالم تھے، ایک ماہر تھے، ان کی صحبت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بیٹھا کرتی تھی اور ان سے درس لیتی تھی تورات و زبور و انجیل کا. اور وہاں سے پھر عرب کی عورتوں کو وہ معاشرے کی مہذب باتیں سکھاتی تھیں، کیونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ ان عورتوں کی طرح نہیں تھی جیسے عرب میں خواتین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، کیونکہ ملکۃ العرب تھیں اور سارے خزانے ان کے پاس تھے. جیسے علامہ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ اتنا سونے کا ڈھیر روزانہ آتا تھا شرفیوں کا کہ دوسری طرف کا بندہ نظر نہیں آتا تھا. اتنا مال تجارت آیا کرتا تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس. اور ایسی بیوی اگر کسی کو درس دیں، درس خداوندی دیں، درس معاشرہ دیں اور اخلاق کا درس دیں اور بتائیں کہ مہذب معاشرہ کیسا ہوتا ہے، اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے، اگر صدر وزیر اعظم کی زوجہ کسی کو درس دینے جائیں گی تو بہت ساری عورتیں صرف یہ سننے کے لیے بیٹھیں گی صدر کی وائف ہے، وزیر اعظم کی وائف ہیں. تو وہ بیوی جو ملکۃ العرب تھی، ان کی بات سننے کے لیے عرب کی دور دور سے عورتیں آیا کرتی تھیں اور ان سے گویا تہذیب سیکھا کرتی تھی. اور وہ تہذیب جناب خدیجہ کے ذریعے سے اور منتقل ہوئی پھر اولاد رسول علیہ السلام. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. کیا اچھی بات چیت جناب خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے جاری ہے. اور میں اس کو یقیناً یہ چاہ رہا ہوں کہ دور حاضر میں جو ایک روش عام کر دی گئی ہے، یہ میڈیا کے ذریعے سے روش عام کر دی گئی ہے، اور اس کو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے نوجوانوں کے ذہنوں میں اس کو رائج کر دیا جائے، انکلکیٹ کر دیا جائے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور لوگ اپنے آپ کو اسلامک اسکالرز کہتے ہیں اور بیٹھ کے پھر اسلام کے مخالف بات چیت بھی کرتے ہیں. ابرار حسین فتح پوری صاحب جو ابھی کہیں اور دیکھ رہے ہیں، میری طرف متوجہ ہو جائیں اور میں ان سے گزارش کروں کہ وہ کوئی کلام آج کے پروگرام کی مناسبت سے اگر سنا دیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا. کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی مناسبت سے کوئی کلام پیش فرما دیجیے. دنیا کے لیے مرکز، دنیا کے لیے مرکز عرفان ہے خدیجہ، دنیا کے لیے مرکز عرفان ہے خدیجہ. ہاں قصر نبوت میں چراغاں ہے خدیجہ،
ہم پلہ کہاں اس کا بجز احمد مرسل، ہم پلہ کہاں اس کا بجز احمد مرسل، اسلام کی تبلیغ پہ قربان ہے خدیجہ، اسلام کی تبلیغ پہ قربان ہے خدیجہ، اور ہم سر نہ کوئی دولت دنیا نہ دی میں، ہم سر نہ کوئی دولت دنیا میں نہ دی میں، حق کی ہے عطا حاصل ایمان ہے خدیجہ، شیب ابی طالب میں نبی پر ہے مصائب، شوہر کے ہر ایک درد کا درمان ہے خدیجہ، شوہر کے ہر ایک درد کا درمان ہے خدیجہ۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ جی جناب، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں مرحبا سحری میں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور چلتے ہیں سچ کے مرحبا کچن میں۔ سحری کا وقت بھی اب جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو ہے سحری کر بھی چکے ہوں گے، تیاریاں جو ہے وہ مکمل بھی ہو چکی ہوں گی، اور سبین کے پاس بھی چلتے ہیں۔ جی سبین، خوشبو بڑی زبردست آ رہی ہے جی بالکل پشاوری جو کڑھائی ہے وہ تیار ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے نیچے کیا ہے؟ یہ اس کے نیچے میں نے کنڈا رکھا ہوا ہے مٹی کا، کنڈا؟ اچھا جی کیوں؟ اس پیالے کے اندر، کیونکہ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ میرا ہاتھ نہ جلے۔ اچھا تو کنڈے میں کھیر بنا لیتی ہیں آپ؟ میں بنا دوں گی آپ کو انشاءاللہ، بہت ہی مزیدار آج سی۔ اصل میں کھیر کا دن نہیں ہے، اس لیے آپ نے کھیر جی نہیں بنائی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ چلیں جناب، زبردست کڑھائی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے، پشاوری کڑھائی۔ کڑھائی ہمیں پسند بھی بہت ہے، تو اب ڈفرینٹ ریسیپیز تیار ہو رہی ہیں، تو بڑا اچھا سلسلہ ہو گیا۔ تقریباً آج اس میں کتنی دیر لگی ہے بھائی؟ عمران بھائی جیسے میں نے بتایا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جو میٹ استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو تقریباً 15 منٹ میں چکن، اور بہت زیادہ ہارڈلی لے لیں اگر ہمارے پاس میٹ جو ہے بوائل ہوا ہوا ہو تو 20 سے 25 منٹ میں تیار ہو جاتی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو اوور نائٹ بنانے ہوتے ہیں، جیسے پائے ہے، حلیم ہے، نہاری ہے، اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ ہم اوور نائٹ اس کو گلا لیتے ہیں تاکہ دوسرے دن ہمیں آسانی ہو۔ تو یہ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو روزمرہ کے کھانے وہ جلدی ہی کوک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آخر سبین، میں آج کل تو لوگ پائے کو بھی پریشر کوکر میں جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے یا اوور نائٹ جو ہے وہ نہیں، بالکل اوور نائٹ جو دیکھیں اس کے جو اروما، اس کے جو جوسز ہوتے ہیں وہ بہت ضروری ہوتے ہیں شوربے کے اندر، اور اگر ہم اس کو کوکر میں بند کر کے بنا لیں گے تو اس کا ٹیسٹ ویسے نہیں آتا۔ تو اگر ہم اس کو اوور نائٹ چڑھا دیتے ہیں پائے کو یا حلیم کو یا نہاری کو تو وہ بہت اچھا گل بھی جاتا ہے اور بہت اچھا تیار۔ جی بالکل۔ اچھا آخر میں ہم اس کو صرف ہرے دھنیے کے ساتھ گارنش کریں گے۔ جی آپ چاہیں تو اس میں ادرک بھی تھوڑی سی شامل کر سکتے ہیں، چاپ ہوئی ہوئی۔ چلیں جی، زبردست ہو گیا یہ۔ اگر آپ کی ڈش تیار ہو گئی تو ذرا ایک دفعہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ ریسیپی پھر دہرا دیں۔ جی بالکل، ریسیپی میں جو ہم نے چیزیں استعمال کی ہیں، ویسے تو ہمارے پاس ملکہ فوڈ والوں کی ریسیپی بالکل تیار ہے، لیکن یہ کہ ہم نے اس میں ٹماٹر شامل کیے ہیں تقریباً 5 سے 6 عدد، گوشت شامل کیا ہے 1 کلو کے قریب،
اس میں ادرک اور لہسن شامل کیا ہے 1 چائے کا چمچ، اور اس کے علاوہ ہم نے اس میں ایک پیاز شامل کی ہے جو ہم نے آئل کو حبیب کوکنگ آئل کے اندر اس کو گرم کیا اور پیاز کو تھوڑا سا براؤن کر کے اور پھر اس میں ہم نے گوشت شامل کر لیا. ٹماٹر کو ہم نے الگ سے گلا لیا تھا تاکہ ٹماٹر میں اور اس کا کمبینیشن الگ الگ انہوں نے اپنی ریسیپی کے اندر دیا ہوا ہے کہ ٹماٹر کو الگ سے گلانا ہے اور پھر بعد میں مسالے کے ساتھ اس کو شامل کرنا ہے. زبردست، جزاک اللہ. جناب ہو گئی پشاوری کڑھائی تیار اور بہت اچھا ہو گیا. یقیناً ہماری یہ ٹرانسمیشن پشاور میں بھی دیکھی جا رہی ہے. پشاور میں دیکھنے والے تمامی لوگوں کو ہماری طرف سے خصوصی سلام. آج آپ کے شہر کی اسپیشلٹی پشاوری کڑھائی ہم نے بنائی ہے. آپ لوگ بھی ضرور ملکہ کے جو مسالے ان میں یہ کڑھائی پکائیں اور پھر ہمیں بتائیں بھی کہ آپ کو یہ کڑھائی کیسے لگی. یقیناً بہت پسند آئے گی. وقت بتائیں گے تو پھر سبین کسی دن پشاوری چپلی کباب بھی بنا لیں. پشاوری چپلی کباب بھی بنائے ہوئے، وہ بھی بڑے مشہور ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں زبردست ہو گیا. بس ہم بڑھیں گے اب اپنے پروگرام کے اختتامی مراحل کی جانب. جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے گفتگو ہے. یہ گفتگو ایک اور پروگرام میں بھی انشاءاللہ جاری رہے گی. تو میں ایک بات جو جس کی طرف قبلہ اون نقوی صاحب نے اشارہ کیا تھا اور تاریخ کی کتب میں یہ بات موجود ہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عقد جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے، ذرا سا اس کا پس منظر اور وہ واقعہ اگر مولانا اون نقوی صاحب ارشاد فرما دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا. ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ اس کا جواب تو آدھے گھنٹے کا کم سے کم ہے لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہے تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا، علامہ صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو عرب میں ایک منفرد آپ تفصیل سے بیان کیجئے سوال کا جواب. اچھا کوئی قید نہیں ہے. اچھا، گزارش یہ ہے کہ بی بی وہ اپنے علاقے کی اس عرب میں منفرد خاتون تھیں کہ جو عصمت و عفت و عظمت اور طہارت اور سعادت ان تمام حوالوں سے، کیونکہ اولاد جناب اسماعیل علیہ السلام ہے، لہٰذا یہ بی بی منفرد تھیں کیونکہ اللہ کو ان کے ذریعے سے نسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانا تھا. سبحان اللہ. اس لیے ان کو کچھ انفرادی حیثیتیں حاصل ہوئیں اور وہ اس طرح سے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ یہ بی بی طاہرہ تھیں، بطول تھیں، سیدہ تھیں، صدیقہ تھیں اور مساکین کی مدد کرنے والی تھیں اور اللہ نے ان کو نبی پاک کے لیے گویا منتخب فرمایا تھا. واہ. منتخب اللہ نے فرمایا تھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بی بی کے پاس بہت بڑے بڑے رئیس لوگوں کے رشتے آتے رہے، لیکن جب حضرت ابو طالب نے مشورہ دیا کہ آپ کیونکہ مختلف شہروں میں مال تجارت لے کر جاتے ہیں تو کیوں نہ خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت آپ کے ذریعے سے جائے. واہ. اس وقت اس میں بہت اہم نقطہ ہے اور وہ یہ کہ آج جو ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ ہے جی اور ہمارے ہاں جو اسلامی قوانین ہیں گویا کسی بھی مال کو بیچنے کے یا خریدنے کے، جی اچھا، یا اس کی قیمت اور منافع لینے کے، ٹھیک ہے، وہ سارے اصول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کے مال تجارت کے ذریعے سے وضع فرمائے. بہت ہی اہم بات، بہت ہی اہم. آج آپ دیکھیں اس دور میں جب یہ کرونا کی بیماری آئی تو لوگوں نے کتنی ذخیرہ اندوزی کی. بالکل صحیح. ایک منہ پہ لگانے والا ماسک جو 10 روپے کا ملتا تھا وہ 30 روپے کا کر دیا، اس سے زیادہ کا کر دیا. شروع میں مل ہی نہیں رہے تھے، پھر جعلی انداز سے بنائے گئے. بالکل. یہ منافع لینے کی اسلام میں حد ہے ہر چیز کی. سونے کا منافع آپ کتنا لیں گے 1 گرام پر یا 10 گرام پر، اور چاندی کا منافع کتنا لیں گے، آپ اجناس کا منافع کتنا لیں گے، بالکل صحیح، آپ خرمے کا منافع کتنا لیں گے، کشمش کا کتنا لیں گے، چاول کا کتنا لیں گے. یہ جو منافع کنٹرول، پرائس کنٹرول کا اصول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ بیان فرمایا جب جو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مینیجرز تھے، ان میں ایک بڑے مینیجر کا نام تھا محسرہ. محسرہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی
تو اس نے کہا یہ ہمارا مال تجارت ہے, ہم لوگوں کو دیتے ہیں, وہ مال ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں, فروخت کر کے واپس آتے ہیں, اور منافع جو ہوتا ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے خزانے میں جمع کرتے ہیں اور ان کو ہم تنخواہ دیتے ہیں. جی حضور پاک نے اس وقت میسرہ سے فرمایا کہ میں تجارتی اصول وہ اپناؤں گا جس کی مجھے اللہ اجازت دے گا. اللہ اکبر. میں تمہارے اصولوں پہ تجارت نہیں کروں گا, اللہ کے اصولوں پہ تجارت کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اقتصادونہ کتاب ہے جی حضرت آیت اللہ باقر الصدر شہید کی, جس کا ترجمہ علامہ ذیشان ادر جوادی اللہ مقامہ نے کیا ہماری اقتصادیات کے نام سے. اس میں بھی یہ اصول وضع کیے گئے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال تجارت جناب خدیجۃ الکبریٰ لیتے وقت وضع فرمائے تھے کہ میں خرمے کا, کیونکہ خرموں کی بھی قسمیں ہیں, کھجوروں کی بھی قسمیں ہیں. آج بھی آپ دیکھیں رمضان المبارک میں کھجوریں کتنی مہنگی ہو رہی ہیں. اب جب ڈیمانڈ کا وقت آیا ہے تو اس کی قیمت کم ہونے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں مزید اضافہ ہو گئی. کھجور کی قیمت, ہم ابھی پچھلے دنوں اخبار پڑھ رہے تھے جناب, کھجور کی قیمت میں 400 گنا اضافہ ہو گیا, فیمن قیمت میں اضافہ ہو گیا. تو یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے کہ وہ پرائس کنٹرول رکھے. بالکل آپ نے یہ بات صحیح کی. حکومت کی ذمہ داری تو ہے, لیکن پاکستان میں کوئی ایسی حکومت آئی نہیں بدقسمتی سے, قائد اعظم اور لیاقت علی خان صاحب کے بعد کوئی ایسی حکومت آئی نہیں کہ جس نے عوام پہ اور ان چیزوں پہ کنٹرول کیا ہو. وہ تو اپنی جیبوں پہ کنٹرول کرتے رہے ہیں, وہ تو اپنے خزانوں پہ کنٹرول کرتے رہے ہیں, اور وہ تو صرف کمیشن اور مال اور سبسڈیز لے کر اور جو ہے نا وہ مال بناتے رہے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے پاکستان کے اگر پالیسی میکر, پاکستان کے اگر پلاننگ کے وزیر, پلاننگ پڑھے ہوئے وزیر ہوتے سبحان اللہ تو اس ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا. لیکن 70-72 سالوں سے جو اس ملک میں ہم پہ گویا مسلط کیے جاتے رہے ہیں, اور وہ بھی مسلط کیے جاتے رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو گزارش یہ ہے کہ حکمرانوں کو تو آپ چھوڑ دیجئے, چاہے آج کے ہوں یا ماضی کے ہوں, حکمران تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے. گزارش یہ ہے کہ عوام جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے, اللہ نے قرآن مجید میں صرف 5% آیات ہیں جو قصاص و دیت کی نازل فرمائیں. 55% آیات قرآن میں اللہ کی توحید اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بلندی کو ماننے کے حوالے سے ہیں. بے شک جب اللہ تعالیٰ کو بندہ مان لے گا کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا. سبحان اللہ. جب ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا تو سزا نہیں ملے گی. واہ واہ واہ. تو اگر ہم اللہ کو مان لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, رسول پاک کو مان لیں کہ جن کو ہم کلمہ پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ, اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ ہیں کا مطلب ہے کہ ہیں. جب ہیں تو ہم ان کو دیکھیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ رسول پاک بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے, پھر ہم کیسے گناہ کریں گے؟ یہ ضرور کہوں گا کہ پیغمبر پر بادل سایہ کرتا ہے اور درخت جھک کر سلام کرتے ہیں, لیکن میسرہ کا بھی کمال ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کے کچھ سمجھ جاتا ہے. یہ میسرہ کا بھی کمال ہے, ورنہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن اس سے سبق کچھ نہیں حاصل کر پاتے. تو اس کے لیے یہ پروردگار عالم کا ایک انتظام تھا کہ یہ ماحول پیدا کرنا تھا کہ یہ ایک رشتہ اور ایک ایسا جوڑا بن جائے کہ جو کائنات کے لیے ایک مثال بن جائے. اور بہت ساری باتیں ابھی باقی ہیں جو دونوں شخصیات ہمارے آئندہ کی نشست میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے پیش کریں گے, اور اس میں ہم مزید سوالات پیش کریں گے. ایک بات جو ابھی عقد کے جو معاملات ہیں وہ باقی ہیں, اور وہ اون نقوی صاحب سے ہی ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے. ایک سوال جو اختتامی طور پر آج کی اس نشست کا میں گردیزی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ جب آپ کے عقد میں آ گئیں اور آپ کے گھر تشریف لے آئیں تو آپ کی زندگی کے کیا معمولات تھے, یعنی کس طریقے سے آپ نے رسول اللہ کے گھر میں آنے کے بعد زندگی گزاری؟ کیا آپ کا طریقہ زندگی بدل گیا یا وہی رہا, اسی طور پہ آپ نے زندگی گزاری؟ کیونکہ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے احکامات سے پہلے بھی اسلام کے اصولوں کو اپنایا ہوا تھا. دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تبدیلی کے لیے آئے تھے. بے شک حقیقی تبدیلی. جی ہاں سبحان اللہ. تو وہ
تبدیلی ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار کرنا پڑی، اور وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ دعوت توحید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور ام المومنین آپ کی معاون ہیں، سبحان اللہ، جو ان کا درجہ، جو ان کا مقام ہے، اس مقام کے حساب سے وہ معاونت کر رہی ہیں، جی سبحان اللہ، اور وہ معاونت صرف مال سے نہیں کر رہی ہیں بلکہ شیب ابی طالب میں بھوکی رہ کے بھی کر رہی ہیں، بالکل، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس تکلیف میں ایک عظیم و شان مالدار خاتون جو ہے وہ اس طریقے سے وقت گزارے تو یہ اس کی بہت بڑی عظمت ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا مرتبہ واہ ہے۔ واہ جی۔ تو واہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے شروع میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ضروریات کے حساب سے تیار کیا تھا، تو لہٰذا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ضرورت کو دیکھتی تھی اور اس کے حساب سے وہ اپنے آپ کو ڈال لیتی تھی، سبحان اللہ، اور جو چیز نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ضرورت ہوتی تھی وہ اس کے حساب سے پیش کرتی تھی۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ساری کائنات، یعنی اس وقت کے جتنے انسان تھے آپ کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے تبدیلی اختیار کی، تو حضرت خدیجہ نے بھی تبدیلی اختیار کی، سبحان اللہ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی دعوت میں معاون بن کر اسلام کا ابدی پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بہترین گفتگو یہاں پر جو ہے وہ ہوئی، اور مدلل انداز سے، جامع انداز سے علماء کرام بی بی کی عظمت پر روشنی ڈال رہے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس بات پر بھی گفتگو ہو جائے کہ جو اتنی صاحب ثروت بی بی ہوں کہ آپ نے بھی بیان کیا اور جناب جو ہے گردیزی صاحب نے بھی بیان کیا کہ کس طرح سے بی بی کا لائف سٹائل جو تھا، کس طریقے کی زندگی تھی، کیسی دولت تھی، کیسی ثروت تھی، کیسا محل تھا آپ کا، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جب آئیں تو وہاں کے معاملات الگ ہو گئے، شیب ابی طالب کی تکلیفیں جو ہیں وہ الگ ہو گئیں۔ عمران بھائی نے بھی اس سے جو ہے وہ تمام دیکھنے والی خواتین کو میسج دے دیا، لیکن میں چاہوں گی کہ قبلہ آپ بھی اختتامی یہ پیغام بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ مختصر کرنا بڑا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن ذرا سا یہ بیان فرما دیجئے گا کہ اسلام کی عورت کی خصوصیت یہی ہوتی ہے، عموماً خواتین جو ہوتی ہیں وہ تابعدار ہی ہوا کرتی ہیں، ساتھ دیا کرتی ہیں، آپ تو شریک مقصد حیات رہی ہیں سرکار کی، لیکن کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو تبلیغ میں، اگر کوئی عورت تبلیغ دین کے لیے راغب ہو جائے تو وہ بھی معاون ثابت ہو، تو ان کے لیے بھی اجر ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے غریب سے امیر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جی واہ، امیر سے غریب ہونا بڑا امتحان ہے۔ جی سبحان اللہ، جنہوں نے خالص ریشم کے جوڑے پہنے ہوں، جی یعنی ایک دفعہ بی بی خالص ریشم، واہ، آج کے دور میں خالص ریشم کا جوڑا بننا میں سمجھتا ہوں بہت محال ہے۔ جی یہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو ماضی میں حکمرانی کرتے رہے، ان کی بیگمات پہنتی ہوں گی، جی لیکن آج کے دور میں خالص ریشم کا جوڑا پہننا بہت مشکل ہے۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ایک دفعہ جوڑا پہنا کرتی تھی اور وہ غریبوں میں دے دیا کرتی تھی، جی، دوبارہ نہیں پہنتی تھی، جی یعنی ان کے پاس اتنے خالص ریشم کے جوڑے ہوتے تھے کہ انہیں دوبارہ وہ جوڑا نہیں پہنا کرتی تھی، وہ کسی غریب کو دے دیتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی بی بی جو اتنی بڑی، گویا اب صرف آپ جوڑے سے اندازہ لگا لیں کہ پھر ان کا رہن سہن کیسا ہوگا، ان کا کھانا پینا کیسا ہوگا، ان کے برتن کیسے ہوں گے، ان کے سونے گھر اور کے چاندی پردے جو ہے وہ کیا مشہور مطلب ان کا ہے۔ سلسلہ ہوگا، اور کہاں وہ سلسلہ جی اور کہاں بوریا نشین۔ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے خزانے عطا بے فرمائے۔ شک، بے شک، خود بے شک، حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب اگر تم چاہو تو زمین و آسمان سونے سے تمہارے لیے بھر دیا جائے، بے شک ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ جی تو آپ نے پھر بھی میرے پاس آنا ہے، جی تو فرمایا جب آپ ہی کے پاس میں نے مستقل آنا ہے
تو جی۔ پھر اس سونے اور چاندی کا میں نے کیا کرنا ہے؟ واہ وہ بی بی جو ملکۃ العرب ہوں جی اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر اپنا سارا خزانہ، بی بی نے اپنا خزانہ کس کس انداز سے گویا اسلام کی راہ پہ قربان کیا، یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس پہ ہم علیحدہ سے بات کریں گے، آپ فرما رہے تھے اگلے پروگرام میں، جی۔ لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ان کے گھر میں آ کر سرکار کے گھر میں، کیونکہ وہ تربیت پہلے سے موجود تھی جی جو حضرت اولاد اسماعیل علیہ السلام کی، اس تربیت کا اثر یہ ہوا کہ حضور پاک نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو وہ تبلیغ نہیں فرمائی جو کہ کسی کافرہ کے آنے پر اس کو مسلمان کر کے تبلیغ کی جاتی ہے، واہ واہ واہ، لہٰذا آپ کو اس تبلیغ کی، کیونکہ کار رسالت میں معاون ثابت ہوئی کیونکہ پہلے سے تبلیغ یافتہ تھی۔ واہ واہ، اور میں ایک جملہ اس میں کہہ دوں، اعلان رسالت سے پہلے سرکار کے حضور پاک کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی بی بی بھی جناب خدیجہ سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ابھی احکام نماز ہی نہیں آئے، جی ابھی احکام جماعت ہی نہیں آئے، ابھی اقیم الصلاۃ کی آیت ہی نہیں آئی، جی لیکن جناب خدیجہ خانہ کعبہ کو بیچ میں رکھ کے حضور پاک آگے نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تھا اور بیچ میں کعبہ ہوتا تھا اور بی بی خدیجہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی تھی۔ واہ پھر دوسری شخصیت تھے وہ مولا علی علیہ السلام جو دوسری طرف ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بی بی پہلے سے ہدایت یافتہ تھیں، تو اس گھر میں آ کر چار چاند لگ گئے کیونکہ آپ کے شوہر رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ مختصراً بس پیغام جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت کے حوالے سے؟ دیکھیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ شخصیت ہیں کہ مسلمان عورتوں کو خصوصیت سے ان کے کردار اور عمل کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اگر وہ ایسا کر لیں گی تو ان کے گھریلو جھگڑے نہیں ہوں گے، کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو ان کے شوہر تھے خدیجہ کے، کس طریقے سے ان کی خوشنودی ان کو درکار ہوتی تھی اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا وہ وقت گزارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ، اور پھر حالات سازگار ہوئے یا ناسازگار ہوئے، بالکل ان تمام حالات میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے شانہ بشانہ چلتی رہیں، تو ایک مسلمان عورت کے کردار میں حضرت خدیجہ کے کردار کو نظر آنا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بڑی خوبصورت گفتگو دونوں علماء کرام کی جانب سے، اور بہت مدلل انداز میں پیغام پہنچایا گیا۔ دعا ہوتی ہے کہ بس ہماری اس نشریات کا مقصد بھی یہی ہے کہ دیکھنے والے جتنے بھی ناظرین ہیں، اگر کسی ایک میں بھی ہماری اس گفتگو کے ذریعے کوئی مثبت تبدیلی آ جاتی ہے تو ہماری اس نشریات کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے۔ بہت بہت شکر گزار مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب آپ کا، مولانا اون محمد نقوی صاحب آپ کا، ابرار فتح پوری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، سیدہ ہیرا شیرازی آپ کا بہت بہت شکریہ، میرا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ آئندہ نشست میں اسی عنوان پر گفتگو ہوگی۔ مزید ابھی بہت ساری باتیں جو باقی ہیں اور ہمارے علماء کرام کا پینل ہمارے درمیان موجود ہوگا، مزید بات چیت ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید عمران مہدی اور سید طاہرہ شیرازی کو اجازت دیجیے۔ اختتام پروگرام ہوگا ابرار حسین فتح پوری صاحب کے کلام پر۔ پروردگار ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا نے کیا لاش خدیجہ پہ یہ نوحہ، رک جاؤ اے اماں، رک جاؤ اے اماں، بیٹی نہیں رہ پائے گی بے آپ کے زندہ، رک جاؤ اے اماں، وہ صبح دھوپ اور وہ فاقے تھے سراسر، پتھر کا وہ بستر، شیبے
طالب میں صحیح آپ نے یہ رک جاؤ اے اماں، رک جاؤ اے اماں، ہیں 5 برس کی تو ابھی فاطمہ زہرا، ہیں 5 برس کی تو ابھی فاطمہ زہرا، بحسرت و دردہ لپٹی ہوئی میت سے یہ کرتی ہیں یہ نوحہ، رک جاؤ اے اماں، رک جاؤ اے اماں، رخسار کو رخسار پہ رکھ کر یہ پکاری، اماں میری پیاری، بیٹی کو کلیجے سے لگا کر چلی جانا، رک جاؤ اے اماں، پھٹتا ہے جگر کہتی ہو جب اے میرے دکھیا، رک جاؤ اے اماں، رحلت سے خدیجہ کی قیامت ہوئی ماجد، قیامت ہوئی ماجد، حشر اٹھا کہتی تھی جب فاطمہ زہرا، رک جا